خبربین کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو نئی حج پالیسی کے بارے میں ایک بڑی خبر سے آگاہ کریں گے۔ نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد نے کہا ہے کہ نئی حج پالیسی کا اعلان آئندہ ماہ اکتوبر میں کیا جائے گا۔ پالیسی منظوری کے لیے نگراں کابینہ کو بھیج دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے 5 روزہ دورے کے بعد وطن واپسی سے قبل اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر نے دورے کو کامیاب قرار دیا اور کہا کہ سعودی حکام نے یقین دلایا کہ حج 2024 میں پاکستانی عازمین کے لیے سہولتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی وزیر حج و عمرہ سے ملاقات کا بڑا مقصد حج انتظامات کو حتمی شکل دینا تھا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوئے ہیں۔ خود سعودی حکام کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے ان کی محبت لازوال ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ حج پچھلے سال سے اگر سستا نہیں ہوگا تو اس سے مہنگا بھی نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت ہے، ڈالر مہنگا ہونے سے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ حج میں زیادہ اخراجات فضائی کرائے، ٹرانسپورٹ، رہائش اور کیٹرنگ پہ ہوتے ہیں، تاہم رہائشی بلڈنگز اور کیٹرنگ کے ریٹ دیگر ممالک کے مقابلے میں اب بھی کم ہیں۔ نگراں وزیر کے بقول فضائی کرائے میں کمی کے لیے نجی ایئر لائن سے بھی پیشکشیں طلب کی ہیں۔ نئی ایئر لائنز کے آنے سے مسابقت کی فضا بنے گی اور کرائے کم ہو سکتے ہیں۔ فی الحال بحری راستے سے عازمین کو بھیجنے پہ غور نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ حج انتظامات میں شفافیت لانے کے لیے رہائش، ٹرانسپورٹ اور کیٹرنگ کے تمام کانٹریکٹ اوپن بڈز کے ذریعے دینے کی پالیسی ہے۔ سعودی حکام سے پاکستان کے لیے ارلی فلائٹ شیڈول فراہم کرنے کی درخواست کی ہے تاکہ 3 ماہ قبل انتظامات مکمل کیے جا سکیں۔ انیق احمد نے بتایا نئی حج پالیسی کے تحت درخواستیں جلد طلب کی جائیں گی۔ سرکاری سطح پر کم دورانیے کا حج پیکیج بھی متعارف کرایا جا رہا ہے۔ سرکاری کوٹے پہ عازمین 40 دن کے لیے آتے ہیں، کم دورانیے میں کم از کم 20 سے 22 دن کا پیکیج متعارف کرایا جائے گا۔ لانگ ٹرم حج پالیسی بھی زیر غور ہے، جس میں آئندہ برسوں کے لیے عازمین کو ایک ساتھ میں رقم جمع کرانے کی سہولت دی جائے گی۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت حج 2024 کے لیے پہلے ہی پاکستان کے لیے 1,69,210 حجاج کا کوٹا مختص کر چکی ہے۔ انیق احمد نے بتایا کہ آئندہ حج میں تمام پاکستانی خواتین کے لیے ایک رنگ کا اسکارف بنوا رہے اور یہ لازمی ہوگا تاکہ خواتین کو منظم کرنے میں سہولت مل سکے۔ پاکستانی حجاج کے سامان کی گمشدگی بھی ایک مسئلہ رہا ہے۔ وزارت مذہبی امور تمام عازمین حج کو ایک رنگ کا سوٹ کیس فراہم کرے گی جس میں QR کوڈ ہوگا۔ یہ سوٹ کیس تمام عازمین کو سعودی عرب میں ان کی رہائش پہ ملے گا۔ QR کوڈ میں تمام معلومات درج ہوں گی۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں حجاج کے قیام کا دورانیہ کم کرنے پہ غور کیا جا رہا ہے۔ مدینہ میں رہائش کے حوالے سے شکایت ہیں، جبکہ مکے میں رہائش کے حوالے سے قدرے کم مسائل ہیں۔ عازمین کو اختیار دیا جائے گا کہ مدینہ میں 8 دن کے بجائے 4 دن قیام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عازمین حج کی تربیت پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔ خدام الحجاج کے حوالے سے بھی پالیسی میں تبدیلی لائی جائے گی۔ اس میں خواتین کی تعداد بڑھانے کی تجویز ہے۔ نگراں وزیر نے بتایا آئندہ سال کراچی سے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سعودی حکام لاہور کو شامل کرنے پہ غور کر رہے ہیں۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کو بتدریج کوئٹہ، پشاور اور دیگر شہروں تک بڑھایا جائے گا۔ انیق احمد نے مزید کہا کہ آئندہ بھی اسپانسرشپ اسکیم کے تحت درخواست دینے والوں کو بغیر قراء اندازی حج کے لیے بھیجا جائے گا۔